بہت کچھ کالا ہے۔ چند حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایک بائی الیکشن میں، جو پورے شہر میں ایک الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، پورا الیکشن کمیشن اس پر مامور ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس میں بھی ہم شفافیت نہ دے سکیں، ہم ووٹ کے احترام نہ کر سکیں اور ایک الیکشن متنازع بن جائے، تو پھر ہم اس سارے پروسیس پر کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بنیادی بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، اس پر کیسے یہ معاملہ چل سکتا ہے۔ میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس دن الیکشن ہوا، ہم نے ریٹرننگ آفیسر سجاد خٹک صاحب کے پاس گئے، ہم نے کہا جناب یہ رات کے 2 بج گئے ہیں، ابھی تک آپ رزلٹ اکٹھا نہیں کر سکے۔ الیکشن کمیشن کا حکم ہے کہ واٹس ایپ جو ہے وہ رزلٹ امیڈیٹلی کر دیا جائے، اور کوئی پولنگ اسٹیشن ایسا نہیں تھا جہاں پر 8 بجے کے بعد بھی گنتی ہو رہی تھی، یعنی رزلٹ بن چکا تھا۔ ایسے پولنگ اسٹیشن بھی تھے جہاں 15 منٹ میں رزلٹ بن چکا تھا۔ 276 پولنگ اسٹیشن تھے۔ ہم نے کہا ہمیں یہ بتا دیں، ٹائم سٹیمپ بتا دیں کہ کب آپ کو ریسیو ہوئے واٹس ایپ میسیجز الیکشن کے، پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس یہ نہیں ہے، میں آپ کو بعد میں دوں گا۔ ہم نے لکھ کے پٹیشن دے دی۔ ہماری نالج میں یہ ہے کہ آج تک بھی 34 پولنگ اسٹیشنز کے واٹس ایپ رزلٹ ریٹرننگ افسر کے پاس نہیں آئے۔ ہمیں کوئی ڈیٹا ریٹرننگ افسر نے نہیں دیا، لیکن یہ ہماری نالج میں آیا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ کہا کہ جب یہ فارم 45 اصلی ووٹوں سمیت آپ کے آفس میں پہنچے ہیں وہ ٹائم بتا دیں، کیونکہ جب ہم 11 بجے پہنچے ہیں ریٹرننگ افسر کے دفتر میں تو ابھی ایک بڑی تعداد کی 100 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس اور فارم 45 ان کے پاس نہیں آئے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ الیکشن کو 6 گھنٹے گزر چکے تھے، کوئی پولنگ اسٹیشن بھی آدھے گھنٹے کی زیادہ سے مسافت پہ نہیں تھا ریٹرننگ افسر کے دفتر سے، اور ابھی تک رزلٹ ایک بڑی تعداد کے نہیں پہنچے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ کب آپ کو یہ رزلٹ موصول ہوئے۔ یہ 2 معاملات پر ہم نے ان کو لکھ کر دیا کہ جناب یہ بتا دیں۔ پھر ہم نے کچھ پولنگ اسٹیشنز کا بتایا کہ یہاں پر فورینزک آڈٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جس طرح وہاں پر جو رویہ تھا پریزائڈنگ آفیسرز کا الیکشن پولنگ ایجنٹس کے ساتھ، وہ اتنا نامناسب تھا کہ ہمیں وہاں پر دھاندلی کا خدشہ ہے۔ یہ پٹیشن بھی دے دی۔ اس پر کوئی ڈیٹا نہ آج تک دیا گیا ہے، واٹس ایپ کا ڈیٹا یا فارم 45۔ فارم 45 عمومی طور پہ ریٹرننگ آفیسر جو اس کے پاس پہنچتے ہیں وہ ریکارڈ امیدواروں کو دے دیتا ہے۔ یہاں پر آج تک کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا۔ ہماری درخواستیں ہم نے اسی رات ان کو دے دی تھی۔ اب آج صبح ہمیں ٹائم دیا گیا کہ 11 بجے کنسالیڈیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کہا گیا کہ آپ 11 بجے آئیں، آپ کی پٹیشن بھی سنیں گے اور کنسلٹیشن کا پروسیس بھی شروع کریں گے۔ 9 بجے خوش قسمتی سے عوام موجود تھے۔ 9 بجے ریٹرننگ آفیسر سجاد خٹک صاحب نے، اور یہاں پر ایک ڈی آر او ہیں ندیم حیدر صاحب، یہ بھی اس میں ہیں، اور ایک مانیٹرنگ آفیسر ہیں عبد الرحمان رائی صاحب، یہ حضرات ہیں۔ انہوں نے 9 بجے ہی فیصلہ لکھ کے رکھا ہوا تھا اور ہماری پٹیشنز کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ہم نے یہ کہا جناب ہم نے ڈیٹا مانگا ہے جس کی بنیاد پر ہم ری کاؤنٹ کی درخواست دیں گے، آپ ہمیں ڈیٹا دینا تو درکنار، آپ نے ہماری پٹیشن سے ریجیکٹ کر دی ہے۔ ہم نے پھر نئی پٹیشن دی۔ ہم نے کہا کہ قانون ملک کا یہ کہتا ہے سیکشن 95(5) کہ جب ڈفرنس جو ہے وہ 5% آف پولڈ ووٹ سے کم ہو جیتنے اور ہارنے والے میں، تو ریٹرننگ آفیسر شیل آرڈر اے ری کاؤنٹ، اور اس کی ایک لمبے پریسیڈنٹس موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس بنیاد پر ری کاؤنٹس ہوئے ہیں۔
تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جو آپ کے پاس ڈفرنس ہے اس پر ری کاؤنٹ کیا جائے. اس پٹیشن کو بھی آر او صاحب نے بغیر سنے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. وہ پہلے سے لکھ کر بیٹھے ہوئے تھے یہ سب معاملہ ریجیکٹڈ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو نالج ہمارے پاس ہے 34 فارم 45 کا واٹس ایپ الیکشن کمیشن میں نہیں پہنچا, آر او کے پاس نہیں پہنچا ہوا. 30 فارم 45 جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملے, ہمیں پریزائڈنگ آفیسرز نے نہیں دیے ہمارے لوگوں کو. ہم نے ادھر ادھر سے ڈیٹا اکٹھا کر کے اپنی کوشش کی ہے. بہت سے فارم 45 ایسے ہیں جس میں ٹوٹل ہی نہیں کیا ہوا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل نہیں لکھتے اور بعد میں جو مرضی ہے ٹوٹل وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے. تو بہت سے فارم 45 پر ٹوٹل ہی نہیں ہے. 100 سے زیادہ فارم 45 ہیں جن پہ پولنگ ایجنٹ کے سگنیچرز نہیں ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر نے ان کے سگنیچر لینے ہیں فارم 45 پر. 100 سے زائد فارم 45 پر سگنیچر نہیں ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو ماضی میں استعمال کیا گیا ہے کہ سگنیچر نہ لیے جائیں اور فارم 45 جو ریٹرننگ افسر کو آئے اس پہ ووٹیں اور لکھی ہوں اور جو لوگوں کے پاس ہوں وہ اور ہوں اور پھر وہ کچھ کہنے کے قابل نہ ہوں. کچھ فارم 45 میں مسٹیکس ہیں, ایڈنگ کی مسٹیکس ہیں, کس امیدوار کے ووٹ کہاں لکھے گئے ہیں وہ مسٹیکس ہیں. یہ اس کا کوئی جاننے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کس نے مسٹیکس کی ہیں, کیوں کی ہیں, ان کو کیسے درست کیا جائے گا. اب ہم نے جو ہمارے پاس فارم 45 موجود تھے, جو ہم نے دوسری جماعتوں سے ان کے فارم 45 سے ڈیٹا لے کر ہم نے ووٹ اکٹھے کیے ہیں, ہمیں ابھی تک الیکشن کمیشن نے کسی فارم 45 کی کاپی ریٹرننگ آفیسر نے مہیا نہیں کی, نہ ہی واٹس ایپ کا ڈیٹا دیا ہے. بہرحال جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں اور ابھی کچھ اسٹیشنز کی نہیں ہیں, تو ہماری جو تعداد ہے اس ڈیٹا کی بنیاد پر, جس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے وہ آلریڈی ان نمبر آف ووٹ سے زیادہ ہے جو ریٹرننگ آفیسر نے اپنے غیر سرکاری نتیجے میں لکھے ہیں. اس سے ہمارے ووٹس باوجود اس کے کہ بہت سے ابھی پولنگ اسٹیشن رہتے ہیں پھر بھی ہمارے ووٹ اس نمبر سے بڑھ چکے ہیں. ساتھ ساتھ ٹی ایل پی نے بھی اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. ان کے ڈیٹا کے مطابق یہ اس کو ویریفائی وہ کر دیں گے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹی ایل پی نے 230 پولنگ اسٹیشن جب انہوں نے ان کے نمبرز اکٹھے کیے ووٹس کے, تو جو ریٹرننگ آفیسر کے فارم میں ان کے ووٹس لکھے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ گئے تھے. یعنی ابھی 146 پولنگ اسٹیشن باقی ہیں, ٹی ایل پی نے نمبرز نہیں ڈالے لیکن ان کے ووٹ ریٹرننگ آفیسر کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو دیا گیا ہے اس سے بڑھ چکے ہیں. ابھی 146 پولنگ اسٹیشن باقی ہیں ٹی ایل پی کے حساب سے. اب 700 ووٹ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں. لیڈیز ووٹس کے اندر بے پناہ ارریگولرٹیز ہیں. تو یہ سب جب ووٹ ریجیکٹ وکٹری مارجن سے زیادہ ہوں, جب ڈفرنس جو ہے وہ 5% آف پولڈ ووٹ سے کم ہو, تو یہ ایک آٹومیٹک رائٹ سمجھا جاتا ہے کہ ری کاؤنٹ ہوگا. لیکن ریٹرننگ آفیسر, اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر, ڈی آر او, مانیٹرنگ آفیسر, ان سب کا رویہ اتنا یہ یعنی فریق بن چکے ہیں اس الیکشن کے اندر. کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, کوئی ڈیٹا دینے کو تیار نہیں ہے. تو آج یہ فریق بن چکے ہیں. یہ الیکشن اتنا متنازع ہو چکا ہے, کروڑوں روپے ان حضرات کے سامنے پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس حلقے میں لگائے. مانیٹرنگ آفیسر موجود ہیں, درخواستیں بھی گئیں, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. جس طرح پریزائڈنگ آفیسر لگائے گئے, 2 پولنگ اسٹیشن تھے 260 261, اس میں ریٹرننگ آفیسر نے فارم 45 بھی دینے سے انکار کر دیا. سائن کرانا دور کی بات ہے.
اور وہاں کے رزلٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اتنا ڈفرنس کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر نہیں ہے. ریٹرننگ افسر ریٹرننگ افسر تو وہ فارم بھر کے 45 اور چلا گیا, ابھی 5 بجے سے پہلے 4 بجے وہ وہاں چھوڑ کر چلا گیا. تو اتنی ارریگولرٹیز ہے سارے معاملے میں کہ ری کاؤنٹ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن ریٹرننگ آفیسر بضد ہے کہ میں ری کاؤنٹ نہیں کروں گا, اس نے لکھ کر دے دیا ہے اور کنسالیڈیشن پروسیڈنگز کی ابتدا کر دی. ہم الیکشن کمیشن میں گئے, یہاں بھی گئے, اسلام آباد میں بھی گئے. ہماری اب خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کنسالیڈیشن پروسیڈنگز کو روکا ہوا ہے. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے, یہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے, کیونکہ اس کا جو نمائندہ یہاں پر ہے, جو ریٹرننگ آفیسر ہے, جو ڈی آر او ہے, جو مانیٹرنگ آفیسر ہیں, وہ تو فریق ہیں. وہ تو کوئی فیصلہ کرنے کی نہ پوزیشن میں ہیں, نہ وہ یہاں پر کوئی انصاف دے سکتے ہیں. جو ریٹرننگ آفیسر ڈیٹا دینے سے انکار کر دے, جو کہ حق بنتا ہے, ہر ریٹرننگ آفیسر دیتا ہے, ماضی میں دیتا رہا ہے, تو آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں. ہم نے لکھ کر کہا واٹس ایپ کا ٹائم سٹیمپ بتا دیں, اور جب یہ یہاں پر فارم 45 پہنچے یہ اس کی ٹائمنگ بتا دیں. یہ نہیں دی گئی, نہ ہی جو فارم 45 وہاں پر پہنچے ہیں وہ دیے گئے. تو یہاں ایک مکمل دھاندلی کا ماحول ہے, اور یہ الیکشن جو ہے اب ڈسکا سے بھی زیادہ متنازع بن چکا ہے, کیونکہ ڈسکا میں کم از کم 20 ریٹرننگ آفیسر تو دیر سے پہنچے تھے, وہاں ٹائم تو پتہ تھا کہ کب پہنچے ہیں. یہاں تو ریٹرننگ آفیسر ٹائم دینے سے ہی گریز کر رہا ہے. ان کا تمام رویہ پہلے وقت سے صرف وقت ٹالنے کا ہے, اور کوشش یہ ہے کہ کنسالیڈیشن کر کے اپنی جان چھڑا لیں, تاکہ پھر جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں وہ عدالتوں میں پھرتے رہیں اور ٹریبیونلز میں پھرتے رہیں. یہ اس وقت کی حقیقت ہے. ہماری الیکشن کمیشن سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پٹیشن دے دی ہے, حقائق آپ کے سامنے ہے, قانون ہمارے ساتھ ہے. آپ مکمل ری کاؤنٹ کا حکم فرمائیں تاکہ پاکستان کی الیکشنز کی سیاہ تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ نہ ہو. ورنہ یہ الیکشن جو ہے, اس کے معاملات تو آج کوئی شخص بھی اس الیکشن کے رزلٹ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے پورے پاکستان میں. یہ حقیقت ہے اس الیکشن کی. اس کا حل فوری ری کاؤنٹ میں ہے, اور اس کے بعد جن پولنگ اسٹیشن کی ہم نے نشاندہی کی ہے اس کے فورینزک آڈٹ میں ہے, کیونکہ ان ریٹرننگ آفیسرز نے ووٹوں میں دھاندلی کر کے کاؤنٹر فوائل کچھ اور کہہ رہا ہوگا, یہاں پر ووٹ کچھ اور پڑا ہوگا. یہ معاملات بھی درست کیے بغیر یہ الیکشن متنازع ہی رہے گا. اچھا یہ بتا دیں کہ کل بلاول بھٹو زرداری نے کافی کڑی تنقید کی ہے, اور آپ لوگوں کو کہا ہے کہ سلیکٹر 1 سلیکٹر 2 ابھی اقتدار میں ہے, سلیکٹر 1 پر آپ کو بھی سلیکٹر انہوں نے کل کہہ کے مخاطب کیا, اور کہا کہ نتائج کو آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے. آپ اصل میں سب سے پہلے یہ تعین کر لیں کہ آپ کا مقابلہ سلیکٹڈ وزیر اعظم سے ہے, پی ٹی آئی سے ہے, یا کسی اور سے ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, بلاول صاحب نے آپ پر اور زبیر صاحب پر تنقید کی کہ آپ پی آر آفس میں کارکنان کے ساتھ گھس گئے, رزلٹ لے کے نکلے, اب ان الیکشن کو میں بلاول صاحب کا احترام کرتا ہوں, ان کی یہ جگہ نہیں ہے کہ ایسی باتیں کریں. بات یہ ہے کہ جس پارٹی کا اس حلقے میں وجود نہیں تھا, کسی سروے میں چوتھی پوزیشن سے اوپر ان کی سروے میں نہیں آئے, وہ آج الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں. سلیکٹڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو اس قسم کے الیکشن صرف سلیکٹڈ ہی جیتا کرتے ہیں, عوام کی رائے یہاں پر نہیں سنی جاتی. تو سلیکٹڈ کے مقابلے اگر کرنے ہیں, یہ ایک لمبی کہانی ہے. ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم نے سلیکٹڈ کا لفظ جو ہے وہ اس ملک کو دیا, اور آج پورا ملک جانتا ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے. سلیکٹڈ جو ہیں وہ اس ملک کو کچھ نہیں دے سکے, نہ دے سکتے ہیں. سلیکٹڈ کا تعین کرنا ہے تو اس ملک کو شفاف الیکشن دیں. یہ الیکشن جو تھا 249 کا, اس میں صوبائی حکومت کا بھی امیدوار تھا, وفاقی حکومت کا بھی امیدوار تھا. تو یہ زیادہ جواب دہ ہیں. ان کا عمل ایسا ہوتا کہ کوئی شخص انگلی نہ اٹھا سکتا. تو اب میں نے پہلے کہا
کہ یہ عجب بات ہے کہ آج جو لوگ جیتے ہیں سو کالڈ وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، اور صرف کوشش یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے کہ الیکشن کس طرح چوری ہوا اس سے بات ہٹائی جائے۔ ڈی آر او پہ میرا بلاول بھٹو نے آپ کا نام لیا ہے، زبیر بھائی کا نام لیا کہ آپ کارکنوں کے ساتھ ڈی آر آفس میں گھس گئے، جب تک نتیجہ لے کر نہیں نکلے پھر آپ کیوں میں بلاول بھٹو صاحب کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے یاد کیا ہے، بہت مہربانی ہے ان کی۔ کیا ڈی آر او نے کوئی شکایت کی ہے؟ ہمیں وہاں پر بلایا گیا تھا، ہم بھی گئے، وہاں پر ہم سے زیادہ پیپلز پارٹی کے لوگ موجود تھے، دیگر جماعتوں کے لوگ موجود تھے، یہ حق ہوتا ہے امیدوار کا۔ کوئی شخص وہاں پر داخل نہیں ہوا۔ تو بلاول صاحب اپنے حقائق بھی درست کر لیں، اور میری گزارش یہ ہے کہ اپنے اسٹیچر کے مطابق بات کیا کریں۔ جیسے یہ بیانیہ خاص طور پہ پی ڈی ایم کا اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کا، وہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلتا ہوا ہے، لیکن کل کیا اسٹیبلشمنٹ کی اصلاح ہوئی آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ اور صاف صاف آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کون ہے؟ جو ہمیں تو نہیں پتا، آپ نام کیوں نہیں لیتے اس وقت؟ عام آدمی بھی جانتا۔ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا بری بات سمجھی جا رہی ہے۔ سب آدمی یہ کہہ رہے، سب جماعتیں، بلاول صاحب کہتے ہیں جی میں پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں، ہر آدمی کان پکڑ رہا ہے جی میں پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے سلیکٹڈ کا حشر دیکھ لیا ہے۔ آپ نے سر کل یہ ٹویٹ کیا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا، اس کو میں نے ان کے حوالے کر دیا، کس کے حوالے سے؟ یار میں ٹویٹ نہیں کرتا ہوں، یہ کوئی اور اکاؤنٹ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نہ ٹویٹ کرتا ہوں نہ فیس بک پہ ہوں۔ پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیت کے قومی اسمبلی میں جائے یا آپ لوگوں کا جس نے کہا تو وہ وہاں پر جا کر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ہی اپنا ووٹ کرے گا، کے خلاف وہاں پر بات کرے گا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پی ڈی ایم کے سر کا پلیٹ فارم پہ چلے جاتے تو زیادہ بہتر رہتا؟ اور ابھی بھی اگر وہ وہاں پہنچتے ہیں پیپلز پارٹی کے خالد خان مظفر سے، تو آپ لوگوں کا جو پرائم ٹارگیٹ ہے وہ 5 سال کی حکومت کو گرانا ہے، تو وہ آپ کے لیے آپ کو قبول نہیں ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ نظام کی تبدیلی ہے، اور اب ہمیں یہ شبہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عزائم کیا ہیں۔ بدقسمتی ہے یہ بات کہنا، لیکن جو ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں معاملات دیکھے ہیں تو معاملہ کچھ دال میں کالا نظر آتا ہے۔ دیکھیں یہ الیکشن کراچی میں ہوا، یہاں صوبائی حکومت کی براہ راست مداخلت رہی ہے، اور میں نے کہا کہ الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے، الیکشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر پیپلز پارٹی کا وہاں وجود نہیں تھا، اور آج پیپلز پارٹی اگر وہاں جیت رہی ہے تو بہت سے شک اور شبے پیدا ہوتے ہیں کہ جو جماعت بائی الیکشن میں جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹیں حاصل کر لے جبکہ ٹرن آؤٹ آدھے سے بھی کم ہے، یہ کیا بات آپ کو بتاتا ہے؟ تو خان صاحب نے اگر توڑنی ہے اسمبلی تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مقبولیت ان کو کبھی حاصل زندگی میں نہیں ہوگی، کیونکہ عوام میں خوشی کی لہر دوڑے گی اس ملک کے اندر، اور ملک جو ہے وہ بہتر راستے پر چل سکے گا۔ تو اسد عمر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جلدی مشورہ دیں کہ اس ملک کا پیچھا چھوڑیں، اور تاکہ عوام جو ہیں وہ ایک شفاف الیکشن کے ذریعے واپس اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیج سکیں۔ سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پر 80% سے زائد ووٹرز نے اس ووٹنگ کے پروسیس انتخابی نظام پر ایک طرح سے عدم اعتماد کی، اور یہ شرح مسلسل بڑھ رہی ہے دیکھ رہے 2013 سے لے کر جن میں ووٹ نہ دینے والوں کی۔ کیا سیاسی جماعتوں پر عدم اعتماد ہے؟ دوسرا بلاول بھٹو زرداریوں یا آپ سیاسی جماعتیں ہوں جو الیکشن جہاں جیت جاتا ہے، بلاول بھٹو لاڑکانہ میں ہار گئے تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں، آپ ہار گئے تو آپ کو یہ الیکشن ضرورت لگتا ہے، مسئلہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے ووٹ کو عزت دو میں ہے، جب عوام یہ دیکھیں گے کہ ہماری ووٹ کی تو عزت نہیں ہے، ہم ووٹ کہیں اور ڈالتے ہیں، منتخب کوئی اور ہوتا ہے، تو ان کے اندر بھی مایوسی آ جاتی ہے، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان جعلی ووٹوں سے منتخب ہو کے ہماری زندگی کی اگر صرف مہنگائی لاتے ہیں، بے روزگاری لاتے ہیں، ہمارے ملک کے نظام کو تباہ کرتے ہیں، تو پھر مایوسی آ جاتی ہے۔
بائی الیکشن کے اندر جنرلی پولنگ کم ہوتی ہے. جنرل الیکشن میں اس حلقے میں 40% ہوئی تھی, اس دفعہ شاید 23% ہوئی. یا پھر الیکشن ریفارم میں لکھنا پڑے گا کہ جو RO ہے وہ سجاد خٹک صاحب نہیں ہوں گے. یہ تو آپ چوری کر رہے ہیں نا. چوری تو الیکٹورل ریفارم نہیں روک سکتی. الیکٹورل ریفارم, الیکشن کا تو قانون موجود ہے, آپ اس کو فالو نہیں کرتے. قانون ہے 95(5) یہ کہتا ہے کہ اگر 5% سے کم ڈفرنس ہے وکٹری کا تو ری کاؤنٹ ہونا. پٹیشن دے گا چیلنجنگ ووٹ کینڈیڈیٹ, ری کاؤنٹ ہو جائے گا. یہ قانون RO صاحب نے نہیں پڑھا ہوا. سر ایک سوال یہ بتائیے جی, بطور پی ٹی ایم کے جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپنا سابق وزیر اعظم یوسف میرانی صاحب آپ کے اوپر سے منسوخ ہوئے, ان کے اخلاقی جواب باقی رہا ایز اے سینیٹر وہ ایوان میں دیتے ہیں, اور کیا یہ سینٹ کے الیکشن اور یہ اس الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے پی ٹی ایم کے دروازے کھلے رہیں گے؟ پی ڈی ایم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, لیکن جو پی ڈی ایم کا اعتماد توڑے گا, جو اپنی زبان سے پھر جائے گا, جو کرسی پر سودا کر لے گا, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہاں سے سینیٹر لا کر اپوزیشن لیڈر بن جائے گا, اس کی کوئی جگہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے. اعتماد بحال کریں, مولانا صاحب نے کہا ہے اعتماد بحال کریں, اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں, لیکن اعتماد بحال کریں. اگر آپ ایک اتنی چھوٹی کرسی پر پی ڈی ایم کے اعتماد کو توڑیں گے تو کل بڑے فیصلوں پر کیا آپ سے توقع کی جاتی ہے؟ جی پوچھیں. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی ایم کی دوبارہ بحالی کے چانسز سے آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ آئے گی, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی ہے کسی صورت کے عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے. اور بزدار کی حکومت. بڑی عجیب بات ہے, ایسی بات میں نے سنی نہیں ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو ہے وہ پی ڈی ایم جو ہے تحریک ہے ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کی. عمران خان اس کا عکس ہے اس خرابی کا. سلمان صاحب سر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہے وفاق, اور اس کے جو ہے وہ پروٹائپ وغیرہ جو ہے وہ لے کر آ گئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو 2023 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین آتی ہیں تو کچھ بہتری آئے گی, یا پھر جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوگا؟ میں گزارش یہ کروں گا کہ ملک میں الیکشن کرانے کا مینڈیٹ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے. یہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام کر رہے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو یہ کام یہ کر رہے ہیں. اور یہ مت لوگوں کو بیوقوف بنائیں. پاکستان میں الیکٹرانک پولنگ کا نظام بن سکتا ہے, لیکن وہ پارلیمان کے کنسنسس سے بنے گا. وہ مشینوں کا کام نہیں ہے. پورے پروسیس کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیسے یہ ادھر جائے گا. کسی نے کیا ان لوگوں نے کبھی آئین پڑھا ہے, قانون پڑھا ہے کہ قانون کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد جا کر آپ ای پولنگ پر آ سکتے ہیں. ووٹنگ مشینیں تقریباً جس ملک نے دنیا میں استعمال کی ہیں ان کو مسائل آئے ہیں, اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا. کس میں؟ یہ ان کا کام نہیں ہے میرے بھائی. الیکشن ریفارم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, قانون بنا ہوا ہے, امینڈمنٹ لے آئیں. کیا امینڈمنٹ چاہیے؟ آپ تو چوری کر رہے ہیں الیکشن میرے بھائی. یہاں تو جو حق ہے امیدوار کا وہ نہیں دیا جا رہا. کیا فارم 45 پہ سگنیچر لینا کوئی بڑی مشکل بات ہے؟ کیا واٹس ایپ کر کے رزلٹ بھیجنا کوئی مشکل بات ہے؟ کیا آدھے گھنٹے کی مسافت 7 گھنٹے میں طے ہوتی ہے, 8 گھنٹے میں طے ہوتی ہے؟ دسکا میں اتنا بڑا علاقہ تھا, وہاں پر 11:30 بجے رزلٹ آ گیا تھا. کراچی میں رزلٹ نہیں آ سکا, جہاں وہاں پر 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ پول ہوا, اس کا رزلٹ آ گیا. یہاں 70,000 کا رزلٹ نہیں آیا. جب آپ کی بدنیتی ہو, نیت ہی ٹھیک نہ ہو, آپ نے الیکشن چوری کرنا ہو تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. آپ 100 ریفارم کر لیں. اچھا, الیکشن کمیشن آپ کا اگر مطالبہ نہیں مانتا تو کیا آپ عدالتوں میں جائیں گے؟ جی, عدالتوں میں جانا پڑے گا, لیکن الیکشن کمیشن کا یہ مطالبہ ری کاؤنٹ کا نہ ماننا, جس کے اتنے ماضی میں پریسیڈنٹس موجود ہیں, وہ اس سارے معاملے کو شک میں ڈال دیتا ہے, اس سارے معاملے کی نفی کر دیتا ہے. خاص طور پر ٹھیک ہے.